अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ला बाय सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 6। हानिया बीबी वो अमरहा वकील आपसे मुलाकात के लिए आई हैं। हानिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी मोबाइल में मगन थी जब सुबह सवेरे एक मुलाजिम ने आकर इसे आगाह किया। इसने मुंह बसोरा। हाँ ठीक है, बिठाओ उसे, मैं आ रही हूँ। जी बीबी जी। वो तो चला गया लेकिन हानिया मुंह में ही बुड़बुड़ाने लगी। अब ये मुसीबत सुबह सुबह कहाँ से आ गई है। नफरत से भरे अंदाज में कहकर इसने सर झटका और अपने बालों को कैचर से बांधकर स्लीपिंग सूट में ही ड्राइंग रूम तक आई। जी कहें, आप इतनी सुबह यहाँ तशरीफ़ किस खुशी में लाईं? वो यकीनन अमरहा से सर्द लहजे में मुखातिब थी मगर इसके साथ आई रिमशा फौरन बोल उठी। लगता है आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? इसने अपनी पेशानी पर चंद शतने लाते हुए पूछा। ये मेरी दोस्त है, जावियान से मिलना चाहती थी इसीलिए आई है, अमरहा बोली। तो क्या तुम्हारी अकल इतनी भी काम नहीं करती कि जावियान अपने घर पर होगा, मेरे साथ नहीं? अरे आप तो बहुत ही बदतमीज़ हैं। हम दोनों आपसे तमीज़ से बात कर रही हैं और आप उल्टा हमें ही बातें सुनाई जा रही हैं। रिमशा भड़क उठी। मिशा जाने दो यार, अमरहा ने उसे चुप करवाना चाहा। क्यों जाने दूँ? लगता है इन्हें घर में आए मेहमान की इज्जत करने का नहीं पता। और मैडम साहिबा, हम यहाँ पर खुशी से नहीं आए, जावियान सर का पूछने आए थे और बस। बैरिस्टर अमरहा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई बात पूछनी हो या बात करनी हो तो अकेली आना। अपने साथ इस डाइन को उठाकर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डाइन बोलने की? तू डाइन, तेरा अगला डाइन, तेरा पिछला डाइन, बल्कि तेरा पूरा का पूरा खानदान डाइन। रिमशा तब कर बिना बेरोकियों के शुरू हो गई थी। हानिया ने पूरा मुंह खोल कर देखा। अपनी बकवास बंद करो लड़की। एंड अमरहा प्लीज, इट्स आवर रिक्वेस्ट, इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। और रही बात जावियान की तो वह यहाँ पर नहीं है। हानिया ने दो टोक जवाब दिया। ऐन इसी लम्हे किसी शख्स की भारी आवाज उनकी पुश्त से उभरी। हाय। हानिया ने गर्दन घुमाई तो सईर को अपने पीछे खड़ा पाया। हाय सईर, तुम भी आज इतनी सुबह सुबह मेरे पास आ गए, खैरियत? अचानक इसके लहजे में नरमी आ गई थी। वो मैं जावियान के मुतल्लिक पूछने आया था। कहाँ है वो? कम ऑन गाइस, क्या हो गया तुम सब लोगों को? जावियान भला मेरे पास क्या करेगा? कब से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ और उसका नंबर बंद जा रहा है। उसकी सारी खबरें तुम्हारे पास होती हैं, बस मैं तो इसलिए तुमसे मिलने आया था कि शायद तुम्हें कुछ पता हो कि वो कहाँ है। नो आई डोंट नो। जब से तुमने इन दो गरीब लड़कियों को जावियान की गाड़ी में बिठाया तब से वो मुझसे बात नहीं करता। शायद नाराज़ है, बट डोंट वरी, मैं उसे मना लूँगी। कंधे उचकाकर इसने शेखी बिगाड़ी। ठीक है, थैंक यू, मैं उसके घर ही चला जाता हूँ। मुख्तसर कहकर सईद चला गया था। हानिया अब इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अमरहा रिमशा का हाथ पकड़कर खामोशी से उसे ले गई। अस्सलाम वालेकुम। सईद दरवाजे पर खड़ी सुरैया से मुखातिब था। वालेकुम सलाम। जावियान घर पर है? नहीं साहब। अच्छा, कहाँ गया है, कुछ बताया उसने? साहब जी, जावियान साहब तो कराची गए हैं, वो तो कल रात ही चले गए थे। बेगम साहिबा को बताया था उन्होंने, तो मुझे भी बेगम साहिबा ने ही बताया। ठीक है, कब तक आएगा? छोटा मुंह और बड़ी बात, भला मुझे कैसे पता हो सकता है साहब। चलें, शुक्रिया। सईर अपना जवाब देकर सीढ़ियों की जानिब मुड़ा तो अमरहा और रिमशा, जो कि इसकी पैरवी करती हुई वहां तक आई थीं, इसे मुड़ता देखकर एक तरफ होकर मुंह छुपा गईं। जब वो जा चुका तो अमरहा ने भागकर दरवाजे की घंटी बजाई। जी आप कौन? सुरैया के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो हैरान है। वो मैं। इससे पहले कि अमरहा कुछ बोलती, रिमशा से धकेल कर खुद आगे हो गई। मैं जावियान सर की फ़ैन हूँ, माफ़ कीजिएगा, मगर हम उनके किसी भी फ़ैन को अंदर नहीं आने देते। अपनी सुनाकर जब सुरैया दरवाज़ा बंद करने लगी तो अमरहा झट से आगे हुई। एक्चुअली मैं जावियान की दोस्त हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या वो घर पर हैं? मैडम जी, साहब कल से कराची गए हुए हैं, शायद उनका कोई प्रोग्राम था वहाँ, और वह कब तक आएंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अब आप जा सकती हैं। इसके सवालात पूछे बिना ही वो सारे जवाब दे गई थी। दरवाज़ा जब फिर से इसके मुंह पर बंद होने लगा तो एक अनजानी आवाज़ सुनाई दी। अरे कौन है सुरैया? दिलशाद बेगम की आवाज़ सुनकर अमरहा रिमशा समेत इसे पिछाड़कर अंदर चली आई। दिलशाद बेगम को हाथ में लाठी पकड़ा देखकर ही वो इन्हें ख्यालात में ही पहचान गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जावियान की दादी हैं ना? दिलशाद बेगम टुकटुकी बांधे उसे देख रही थी।
तुम दोनों कौन हो लड़कियों? गर्दन के सार में लटकी अपनी ऐनक को आंखों के गिर्द लगाकर वो इनके चेहरे को वाज़ह तौर पर देखने की कोशिश में थी। मैं बैरिस्टर अमरहा हूँ। जावियान और मैं कोई ज़रूरी चीज़ पर काम कर रहे थे, बस इसीलिए इससे मिलना चाहती थी। नाम सुनकर दादी को कोई झटका सा लगा, फिर अचानक वो मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की? क्या मतलब? इसने तेवरी चढ़ाई। हाँ, जामिया ने जिक्र किया था तुम्हारा। इनकी बात पर रिमशा की भवें तन गई, जबकि अमरहा का चेहरा हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासरात से दमक उठा। क्या कहा था? वो मजीद दिलचस्पी लेने लगी। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बातों बातों में तुम्हारा जिक्र किया था उसने। खास तो कुछ भी नहीं कहा। शायद दिलशाद बेगम भी अपने पोते का राज रखने में ही खुश थी, लेकिन दिए जाने वाले सवाब ने मरहा के चेहरे को मुरझा दिया। ठीक है दादी जान, जब सावियान आ जाए तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि मैं आई थी। ठीक है बेटी। पर वो प्रणाम कहती कहती ही अचानक रुक गई। और दादी प्लीज़ मेरा मेरा भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा कि कोई हसीन लड़की इनकी फ़ैन है। रिमशा इतरा कर बोली तो दिलशाद बेगम हंस गई। खुदा हाफिज, ये लफ्ज़ भी रिमशा ने ही कहा था, और फिर अमरहा मुस्कुराती हुई खामोशी से इसके साथ चली गई। इसका मतलब कि तुम बिल्कुल सच कह रही थी, सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त रिमशा ने कहा। हाँ, पर तुम्हें तो शायद मुझ पर यकीन ही नहीं था। यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा। बस एक बार सावियान सर से मिल लूं तो मज़ा आ जाए। इसके जुनून को देखकर वह हंसकर सर झटक गई। हाय अलीशा। आज इसका टेबल काफ़ी दूर था, लेकिन अपनी आदत से भरपूर सईर इसे देखते ही करीब आकर इसकी पुश्त से गोया हुआ। अलीशा ने सहम कर पीछे देखा। क्या हुआ? डर क्यों गई? मुझे लगा पता नहीं कौन है। अपने दिल पर हाथ रख के वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में थी। डरा मत करो, तुम बहादुर ही अच्छी लगती हो। इसके बोलने पर वो अचानक नजरें उठाकर देखने लगी। तुमसे एक दरख्वास्त करने आया था। ऑफिस के बाद क्या मिल सकती हो मुझसे? तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी, बल्कि मिलना है, प्लीज़। ठीक है। थैंक्स। धीरे से इसके कान में सरगोशी करके वो अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। अलीशा सर झुकाकर चुपके से मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम दादो। जावियान ने घर में दाखिल होते ही मिर्शा की तरह दिलशाद बेगम की तवज्जो चाही। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी आ गए बेटा इस बार। दादी ने खड़े होकर प्यार करते साथ ही एक सवाल भी दाग दिया था। जी, कंसर्ट खत्म होने के फ़ौरन बाद ही मैंने फ़्लाइट पकड़ी और आ गया। प्रोग्राम अच्छा रहा? जी। अच्छा, यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दोनों कंधों से पकड़ के इसे अपने करीब सोफे पर बिठाते हुए फिर वो मोहब्बत से देखने लगी। क्या बताना है? जिस लड़की का तुमने जिक्र किया था, कल सुबह वो यहाँ आई थी। कौन? अमरहा? वो बेयकीनी से पूछने लगा। वो यहाँ कैसे आई? इसे मेरे घर का एड्रेस तो नहीं पता। और क्यों? इसने बेचैन होकर कहा। ये तो मुझे नहीं पता कि वह यहाँ पर कैसे पहुंची। और इसके साथ कोई और लड़की भी थी। वैसे दिखने में तो अच्छी लगी मुझे। अमरहा या उसके साथ वाली? अमरहा। वैसे इसके साथ वाली भी ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ क्यों आई। जावियान अभी तक कश्मकश में उलझा हुआ था। तुम्हारा पूछ रही थी। फिर? मैंने कहा कि तुम नहीं हो यहाँ। फिर चली गई? तो जाना बनता ही था। हाँ, लेकिन अगर तुमने उससे निकाह किया होता तो फिर वह नहीं जाती। यार दादो, कमान, आप भी हद करती हैं। क्यों? तुम अपनी दादों से मजाक कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। हम्म? जरूर कर सकती हैं आप। दोनों ने मुस्कुराहट बखेरी। अच्छा। अच्छा, अब आ गए हो तो मिल लेना इससे। याद कर रही होगी तुम्हें। दिलशाद बेगम के मजीद छेड़ने पर इसने हंसकर सर झटक दिया। जी कहें, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? पार्क में मौजूद एक बेंच पर बैठते हुए लीशा अपने पहलू में विराजमान सहीर से पूछ रही थी। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई, वरना मुझे तो लगता था कि तुम आओगी ही नहीं। भाई की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन उसे दवाइयाँ देकर आई हूँ। खुदा सेहत दे। आमीन। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? सरप्राइज है। जांचती नजरों से उसे देखती हुई अलीशा ने फिर अपनी निगाहें मूंद लीं। अब खोलो। सईर के दोबारा बोलने पर इसने पलकों का गुलाब हटाया तो वो घास पर अपना घुटना टिकाए बैठा हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए था। इसका अगला अमल वो बखूबी समझ चुकी थी। अलीशा, तुम मुझे बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लगती हो। क्या तुम सारी जिंदगी के लिए मुझे अपने नखरे उठाने का मौका दोगी? जवाब के तौर पर इसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी और ना ही संजीदगी, बल्कि वो कुछ अजीब से बिखरे तासुरात लिए हुए थी। फिर इसने बोलना शुरू किया। अगर मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या करोगे? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, खुशी से झूमूंगा। पर मेरे लिए क्या करोगे? तुम कहो तो तुम्हारे लिए दुनिया बदल दूंगा। सब कुछ करूंगा जो तुम चाहो। तो जाएं सईर, मैंने आपका प्रपोजल कबूल किया।
اب جا کر دنیا بدل دیں۔ مجھے آرمی کے آفیسرز بہت پسند ہیں جو اپنی جان اپنے وطن پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جن کے لیے خود کی ذات سے بڑھ کر یہ مٹی ہوتی ہے۔ میری خاطر ایک آرمی آفیسر بن جائیں، اور جس دن آپ ویسے بن کر آگے جیسا میں چاہتی ہوں تو اسی دن علیشا خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کر دے گی۔ نکاح اسی دن کروں گی جس دن آپ میری خاطر واقعی اس دنیا کو اور خود کو بدل دیں گے، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو علیشا یوسف کو ایک خواب سمجھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ اپنے من کی ہر بات کہہ کر اس کے ہاتھوں سے پھول لیتی ہوئی بنا اس کا جواب سنے اپنا پرس اٹھا کر پھر وہ چلتی بنی۔ سعید کو تو واقعی کوئی سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ لمحوں تک خاموش بیٹھا ایک جانب دیکھتا رہا۔ راشی لاؤ، 5,000 روپے دو ادھر۔ دائم سنگھ اپنی بیوی سے صحن میں کھڑے بڑے رعب سے مخاطب تھے۔ میرے پاس صرف یہی 5,000 روپیہ بچا ہے اور اس سے میں نے پورا مہینہ نکالنا ہے۔ اپنے یہ نشے چھوڑ دیں ورنہ ہم ماں بیٹی سڑک پر آ جائیں گے۔ انہوں نے تشنگی سے جواب دیا۔ میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں، فضول بکواس کرنے کا نہیں کہا۔ وہ گرج اٹھے۔ امرہا جو اپنے کمرے میں بیٹھی کیس کے متعلق کچھ سوچ رہی تھی، شور کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اگر یہ 5,000 بھی دے دوں گی تو پھر ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ آپ کو تو خود کمانا چاہیے، پر آپ الٹا بیٹی کی کمائی کھاتے ہیں اور وہ بھی ساری نشے میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کی باتیں سنتا دائم سنگھ مزید بولنے پر ایک زوردار تمانچہ اپنی بیوی کے منہ پر رسید کر گیا۔ امرہا نے لپک کر ماں کو سہارا دیا، پھر وہ خود بیچ میں حائل ہو گئی۔ بس کر دیں ابو، اور کتنا ظلم کریں گے ہم پر؟ کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے تو مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ساری زندگی آپ نے نشہ کیا اور میری ماں نے اپنی محنت کی کمائی سے مجھے پڑھایا۔ اگر میری ماں نہ ہوتی تو آپ تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑتے، بلکہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے مجھے بھی بیچ دیتے۔ بیٹی کے سنگین الفاظوں نے دائم سنگھ کے منہ پر کوئی تھپڑ مارا تھا۔ امرہا وہ پپڑے ہوئے سانڈ کی طرح اس کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی اپنا ہاتھ بیٹی کے چہرے پر مارنے کے لیے بلند کیا تو وہیں روک دیا۔ باپ کا تمانچہ کھانے کے لیے وہ اپنے چہرے کو پہلے ہی ایک طرف جھکا گئی تھی، لیکن جب چوٹ نہ ملی تو دوبارہ نگاہ اٹھائی۔ اس کا باپ غصے سے اپنی ناک پھلائے تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، پھر چارپائی کو پوری قوت سے ٹانگ مار کر پیچھے کی جانب کھسکاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ امرہا نے ان کے جانتے ہی ماں کو گلے سے لگا کر کمر کو سہلانا شروع کیا۔ خدا کا شکر ہے بھائی کہ تو واپس آ گیا۔ سعید زاویان کو دروازہ کھولتے ہی اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے دیکھ کر سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ او بھائی، میں کون سا مرنے لگا تھا، اتنا ایموشنل کیوں ہو رہا ہے؟ زاویان ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ یار اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو ایک میسج ہی کر دیا کر، میں خواہ مخواہ میں تیرے گھر پہنچ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی تو تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا صوفے پر آ بیٹھا۔ سعید اس کے سامنے موجود میز پر ہی دونوں ٹانگیں چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، بول۔ زاویان نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کہا۔ یار مجھے علیشا سے پیار ہو گیا ہے اور میں اسے کل پروپوز بھی کر دیا۔ اچھا، اور پھر کیا کہا اس نے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پروپوزل تو قبول کر لیا مگر ایک شرط رکھ دی۔ کیسی شرط؟ زاویان نے اپنی پشت کو صوفے سے الگ کیا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں آرمی آفیسر بن جاؤں۔ تو تیرا کیا فیصلہ ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یار، بس اسی لیے میں آج آفس بھی نہیں گیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لوں۔ اس کا جواب سن کر زاویان کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ دوست، میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تجھے بھی اچھے سے پتا ہے کہ میں نے پہلے جب انٹر کیا تو پورے پاس سے مارکس لیے تھے، اس لیے اب آرمی آفیسر بننے کے لیے میرا میرٹ اچھا ہونا ضروری ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اپنی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد تو پھر سے انٹر کرے گا؟ وہ حیران تھا۔ یار جس طرح میں نے بیچلر کیا ہے وہ بھی تجھے اچھے سے پتا ہے، بڑی مشکل سے ہر سبجیکٹ میں پاس ہوا ہوں، اور اب تجھے لگتا ہے کہ تو انٹر میں ٹاپ کرے گا۔ اس نے پھر سے سعید کا چہرہ دیکھتے ہوئے حز اٹھانے والے انداز میں کہا۔ یار میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ایک آرمی آفیسر بن جاؤں تو میں اسے بن کر دکھاؤں گا۔ وہ پورے جوش سے گویا ہوا۔ ایک آرمی افسر بننا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے سعید، محنت لگتی ہے اور اس کے لیے میرٹ بنانا پڑتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آرمی کی جاب ہر انسان نہیں کر سکتا۔ پہاڑ جتنا دل ہونا چاہیے، اور تیرے جیسا بندہ تو ایک چوہے سے ڈر جاتا ہے۔ نہیں یار، اب میں تجھے بہادر بن کر دکھاؤں گا۔ جہاں تیرا دوست ایک بینک لوٹ کر بھاگ سکتا ہے نا، وہاں تیرا دوست کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں انٹر میں ایڈمیشن بھی لوں گا اور ایک ہی سال میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کو ٹاپ بھی کروں گا، اور اس کے بعد تجھے آرمی میں ایک آفیسر بن کر دکھاؤں گا۔ وعدہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں جرأت اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب زاویان پہ اس کی بات پر ہنسی نہیں بلکہ اپنے دوست پر فخر محسوس ہونے لگا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے من میں ڈر تھا کہ کہیں اس کا دوست ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جائے۔
تجھے جہاں کہیں بھی میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ زاویان کھڑا ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بس کسی اچھے سے کالج میں ایڈمیشن کروا کر میری فیس بھر دے پلیز، باقی میرا کام ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر سعید نے بے چارگی والے منہ سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ ماں کی چیخ کی آواز سنتے علیشا بھاگ کر کچن سے باتھ روم میں آئی، جہاں نرگس بی بی واش بیسن کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے ذرا قریب جا کر دیکھا تو ماں کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اپنے منہ سے نکلتے خون کو ہاتھوں میں لیے نرگس بی بی رو رہی تھی۔ چند آنسو اس کی آنکھوں سے بھی ٹپکے اور وہ بنا کچھ کہے دوبارہ بھاگ کر کمرے میں آئی۔ کھونٹی پر لٹکی ایک طرف لٹکی ہوئی چادر کو اس نے سر اور چہرے پر لپیٹا اور پھر سے اپنی ماں کے پاس آئی۔ چلیں امی، ہسپتال چلتے ہیں۔ خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ کر چہرہ صاف کرتی ہوئی نرگس بی بی بھی اس کے ساتھ ہی اسپتال کی جانب روانہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کی والدہ کو کسی کمرے میں بٹھایا اور خود علیشا کے پاس اپنے روم میں آئی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری اماں کو؟ ان کے منہ سے خون کیوں نکلا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ علیشا اس پر خوف کی انتہا پر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ملنے والی خبر اس پر کس طرح ایک نئی قیامت کی طرح ٹوٹے گی، اور پھر واقعی کوئی قیامت ٹوٹ گئی جب ڈاکٹر نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر مختصر کہا، ایم سوری، آپ نے انہیں لانے میں بہت دیر کر دی۔ آپ کو پہلے ہی چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ بے یقین ہو کر تیزی سے اپنے سامنے پڑی رپورٹ کو کھول کر اسے پڑھنے لگی۔ رپورٹ دیکھ کر اسے چکر آنے لگے۔ بنا کچھ بولے وہ بمشکل سہارا لے کر کرسی سے اٹھی اور اشکوں کے دھارے رواں کرتی ہوئی ڈگمگا کر اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ نرگس بی بی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ جب وہ ان کے پاس بیٹھی تو بالآخر انہوں نے سوال داغ دیا، آپ نے شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا، بس اسی لیے ایسا ہوا۔ فکر مت کریں آپ ٹھیک ہیں۔ اپنے ہونٹوں پر فرضی ہنسی سجائے اس نے ماں کو گلے سے لگا لیا، پر ان کے سینے سے لگی پشت کی جانب وہ خود بے آواز روتی رہی۔ ابھی تو کب آیا؟ سریر کچن میں کھڑا شیلف کے پاس ٹری سے کچھ کاٹ رہا تھا جب زاویان کو ایک جانب کھڑے دیکھا۔ ابھی؟ چل بیٹھ، میں سوپ بنا رہا تھا، تجھے بھی دیتا ہوں۔ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ وہ پاس آیا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساتھ چلنے کا کہیں تو وہ یہ نہ پوچھے کہ کہاں جانا ہے، بس چپ چاپ چل پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلتے ہیں۔ چاقو ایک طرف رکھ کر وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے ہوا۔ کپڑے تو چینج کر لے۔ اس نے ایک نظر سعید کے حلیے پر ڈالی جو عجیب سے حلیے میں کھڑا تھا۔ اب مجھے کیا پتا کہاں لے جانا ہے، اس حساب سے کپڑے پہنوں گا نا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ چل تجھے بتا دیتا ہوں۔ ڈائریکٹر شاہد کے گھر نائٹ پارٹی ہے۔ بڑے سے بڑے سٹارز، ماڈلز، ایکٹریس کو انوائٹ کیا ہے اس نے، جس میں تیرا بھائی بھی شامل ہے۔ اس نے اکڑتے ہوئے کہا، ہاں پر ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں بلایا نا۔ جانتا ہوں کہ تیرے پاس انویٹیشن کارڈ نہیں آیا، لیکن یہ بات سب کو اچھے سے پتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہی جاتا ہوں، ورنہ میں نہیں جاتا۔ چل ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ اوکے۔ زاویان ایک طرف صوفے پر بیٹھا تو سعید چند ہی منٹوں بعد کپڑے تبدیل کر کے اس کے روبرو آیا۔ پتا کیسا ہے میرا ڈریس؟ وہ نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں کھڑا بڑے ایکشن مار کر پوچھنے لگا۔ یہ پہن کر جائے گا؟ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بے سرے تھے۔ کیا اچھا نہیں لگا تجھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس طرح کے عجیب ڈریسنگ پارٹیز پر کون کرتا ہے، اور وہ بھی اسپیشلی ان پارٹیز پر جو بہت بڑے ڈائریکٹر نے ارینج کی ہو۔ اس کا جواب سن کر سعید نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اوہ ہیلو، یہ منہ کیوں پھلا لیا ہے؟ زاویان نے کھڑے ہو کر اس کی گال پر ایک طرف ہلکا سا تھپڑ لگا کر کہا، یار میرے پاس یہی سب سے اچھا ڈریس تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ تیرا بھائی کس لیے ہے؟ تجھے 100 مرتبہ کہا ہے کہ آرڈر دیا کر۔ چل پہلے کسی اچھے سے شاپنگ مال میں چلتے ہیں، وہاں سے تیرا ڈریس لیں گے اور پھر وہیں سے چینج کر کے ہم ڈائریکٹ پارٹی میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب موڈ ٹھیک کر۔ بدلے میں وہ مسکرایا تو زاویان اس کی گردن سے بازو گزارتا ہوا دونوں کندھوں پر رکھے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زاویان اس نائٹ پارٹی میں سعید کے ہمراہ پہنچا تھا۔ اپنے مختلف دوستوں اور فلم انڈسٹری کی مختلف ماڈل سے ملاقات کے بعد اس کی نگاہیں ہانیہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ نائٹ پارٹیز میں سب سے پہلے موجود ہوتی تھی، آج اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل نظریں اٹھا کر ادھر ادھر گھماتا رہا۔ پھر فلم انڈسٹری کی اس تقریب میں موجود وہ اس کی سب سے اچھی دوست فرح کے پاس گیا۔ ہیلو، ہائے زاویان، ہاؤ آر یو؟ ہاتھ میں پکڑے ہوئے جیم سے لطف اٹھا کر اس نے سلام لیا۔ گڈ۔ آج کی نائٹ پارٹی میں ہانیہ انوائٹڈ نہیں ہے کیا؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ماڈل کی پارٹی میں اسے انوائٹ نہ کیا جائے؟ وہ آئی ہوئی ہے، پر مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ایکچولی آج ذرا بیزی ہے۔ زاویان کو ایک طرف کھڑا دیکھ کر سعید بھی اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں بیزی ہے؟ زاویان، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے ساتھ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تو لگا کہ وہ واپس آ گئی ہوگی، لیکن شاید وہ اب تک نہیں ہے۔ کسی لڑکے کا ذکر سن کر زاویان کا خون جوش مارنے لگا۔ کس طرف؟ کس روم میں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ وہاں، اس طرف۔ فرح نے اپنی انگلی سے دائیں جانب بنے کچھ کمروں کی طرف اشارہ کیا تو وہ تیز تیز رخ پردہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے! فرح سعید کے سامنے ہوئی۔ ڈارلنگ، یو آر سو سویٹ، لیکن اس وقت مجھے اپنا دوست کچھ پریشان لگ رہا ہے۔ بعد میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف کروں گا، بے تاثر لہجے میں کہتا ہوا سعید بھی خاموشی سے اس کی پیروی کرنے لگا۔ فرح نے ناگواری سے نظریں پھیری اور پھر سے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ زاویان نے دیکھا کہ وہاں کے سبھی کمروں میں سے صرف ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھ کر اسے کھٹکھٹانے ہی والا تھا تو اگلے ہی پل اندر سے ہانیہ ایک لڑکے کے ساتھ چپکی اس کے چہرے پر انگلیاں مس کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس پر نظر پڑتے ساتھ ہی زاویان سمیت سعید بھی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ہانیہ اپنے جذباتوں کی دھن میں مگن مٹک مٹک کر اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، لیکن جب اس کی نگاہیں بھی زاویان سے دوچار ہوئیں تو وہ کرنٹ لگنے کی طرح اس لڑکے سے الگ ہو گئی۔ زاویان کی آنکھوں نے اس لڑکے کے ایک ایک نقش کو بڑے غور سے دیکھا تو ہونٹوں پر لگی ہانیہ کی لپسٹک نے اس کا خون مزید گرم کر دیا۔ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا وہ اس لڑکے کی جانب بڑھا۔ زاویان، دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ میں اور یہ… ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے انگلی کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا۔ اس پر ہانیہ کے گلے میں خوف کی ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہ جانے اگلے پل کیا ہونے والا تھا۔ زاویان کی آنکھیں اشتعال سے باہر آنے کو تھیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس لڑکی کی جانب بڑھتا ہی گیا۔